مجھے کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار ٹینشن بہت ہے, نیند نہیں آتی. سچ بتاؤں, اگر کسی کو پراپر نیند نہیں آتی نا, سکون سے نہیں سوتا, وہ دو چیزیں چیک کر لے, یا تو کسی کی بدگمانی ہے یا کسی کا حسد پال لی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کا حسد پال لیتے ہیں نا تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں, دل جلتا رہتا ہے, کیونکہ آپ کو کسی کی ترقی میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. واٹ از دا میننگ آف جیلسی؟ اچھا, حسد تو اتنی بڑی بیماری ہے کہ حدیث پاک میں آیا, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب میں پورا دن نمازیں پڑھوں, روزے رکھوں, اور رات کو جا کے اپنی عبادت کو آگ لگا دوں, اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ لیکن پالا ہوا ہے لوگوں نے حسد, بھائی کو بھائی سے حسد. شیطان اتنا مردود ہے, یاد رکھیے, ہم میں سے کوئی حسد کروا دیتا ہے, مبلغ کو مبلغ سے حسد کروا دے گا, دوست کو دوست سے حسد کروا دے گا. اچھا, یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان جب کسی جس سے حسد ہو جائے نا, اس کی ترقی ہوتی جائے گی, اس کو تکلیف ہوتی جائے گی. اور ایک اور گھر لے لیا, ایک اور گاڑی لے لی, نیا موبائل کیسے لے لیا, ابھی تو گیا تھا حج پہ, پھر عمرے پہ جا رہا ہے. اچھا, وہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ سڑتا جا رہا ہے. عجیب بیماری. حسد ایکچولی پتہ ہے اعتراض کس پر ہے؟ حسد اللہ پر ڈائریکٹ اعتراض ہے. ہاں, یہ آرگیومنٹ ہے اللہ کی ڈسٹریبیوشن پر, اللہ کی تقسیم پر, اس لیے اسے اتنا بڑا کبیرہ گناہ کہا گیا. اچھا, مجھے سب مل کر جواب دیں گے, دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا سب رب ہے تو تم کو اعتراض کیا ہے؟ اللہ جسے چاہے دے. اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے اور آپ کو کیوں پرابلم ہے؟ آپ اللہ سے یہ کہو نا, اللہ اس کو دیا ہے, مجھے بھی عطا فرما دے. اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا, مگر شیطان دل میں خیال پتہ کیا لاتا ہے, یا تو اس کا چھن کر مجھے مل جائے, یا کم از کم اس کا تو برباد ہو جائے. ایسا حسد ڈالا ہوا ہے شیطان نے دلوں میں. اب مثال کے طور پہ کسی دوست نے نیا گھر لیا نا, بھائی ذرا نیا گھر ہے, اوپننگ ہے, آئیے نا, سارے پہنچ گئے, فرسٹ کلاس بریانی بھی کھائی, آئس کریم بھی کھائی, باہر نکل کے 2 نمبر کے پیسے سے بنایا ہو. ارے ابھی تم اس کے گھر سے کھا کے نکلے ہو یار. کسی دوست نے کہا نئی گاڑی لی ہے, بھائی گاڑی لی ہے, ذرا جوس تو پلاؤ. گاڑی میں بیٹھے, نئی برانڈ نیو گاڑی, او بھائی فنکشن دکھا رہا ہے دوست, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں یار پاور اسٹیئرنگ بھی صحیح ہے, سیٹیں بھی بڑی زبردست, مساج بھی کر رہی ہیں, فرسٹ کلاس جوس بھی پی لیا. جیسے ہی اترے سود کے پیسوں سے لی ہوگی. واٹ از دس یار؟ اللہ اسے دے رہا ہے, آپ کو پرابلم. ایون حج کرنے والوں سے حسد, یار یہ ہر سال حج پہ کیسے جاتا ہے, 2 نمبر کا کام کرتا ہے, حج پہ بھی جاتا ہے, حج پہ اسے رب بلا رہا ہے, پرابلم آپ کو ہو رہی ہے. اچھا, ایک بات یاد کر لیجئے, حسد جس سے ہو گیا نا آپ کو, آپ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. اپنے ہی بگاڑ رہے ہو, اپنی نیند خراب کر رہے ہو, اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہے ہو, اپنا ٹینشن بڑھا رہے ہو. وہ ترقی اللہ نے اس کے مقدر میں ترقی لکھی, اس کو عروج ہی ملنا ہے. پورا ٹورنٹو مل کر, پورا کینیڈا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے, اگر میرے رب نے اس کے لیے عروج لکھا ہے, کوئی اس کو ذلیل کر نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اور سب مل کر ہم کسی کو عزت دینا چاہیں نا, اگر رب نے ذلیل کرنا ہے, اس کو ذلت سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. تو نکالو حسد کو, بدگمانی کو, ریلیکس ہو جاؤ یار. زندگی تھوڑی ہے, کب تک دوسروں کا نیگیٹو سوچو گے؟ سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. میں نے کل پرسوں ایک بیان میں ایک مثال دی تھی, چلو وہ مثال یہاں بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ کانسیپٹ ہی کلیئر ہو جائے. جو حسد کرتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں اس کا چھن کر مل جائے. میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے نگران جنید بھائی یہاں موجود ہیں. میں ان کو آپ سب کے سامنے اگر $5,000 دوں, کینیڈین ڈالر, 100 کے نوٹ, کہ جنید بھائی اس کو تقسیم کر دیں سب میں. پہلے تو اب نعرہ لگائیں گے, واہ بھائی آج تو پیسے بٹ رہے ہیں. ہاں دیکھو سبحان اللہ. تو بہرحال ابھی تو بٹ نہیں رہے, بہرحال میں مثال دے رہا ہوں. $5,000. اچھا, جنید بھائی کھڑے ہوں, اب ادھر میرے جیسا کوئی بھائی بیٹھا ہو کاروباری, کہ یار یہ 5,000 میں تو 50 نوٹ ہوتے ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں, یہ تو یہیں ختم ہو جائیں گے. وہ ادھر سے جمپ کرے اور جلدی سے آگے آ کر جنید بھائی سے اپنا حصہ لے لے, کہ یار بٹ جائے گا تو ختم ہو جائے گا. لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے کہ یار 5,000 سب کو پورے نہیں ہوں گے تو لوگ جھپٹیں گے نا, اس کو نہ ملے مجھے مل جائے. بعض اوقات شیطان یہ دماغ میں ڈال سکتا ہے. اب میری بات ذرا سمجھیے گا, حسد کا آپ کو لاجک سمجھ آ جائے گی. جنید بھائی کے ہاتھ میں جو $5,000 تھے وہ لمیٹڈ تھے, اس لیے آپ میں سے کسی کے دل میں خیال آیا کہ یار اس کو نہ ملے مجھے مل جائے. میرے رب کے پاس جو خزانے ہیں نا وہ ان لمیٹڈ ہیں. جب سے دنیا بنی بانٹ رہا ہے, جب تک دنیا باقی اس نے بانٹنے, اس کے خزانے کم ہونے والے نہیں. اگر وہ اس کو دے رہا ہے تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ اللہ سے کہو یا اللہ میرے بھائی کو اور دے دے, مجھے بھی عطا فرما دے. یہ کہو نا, یہ کیوں کہتے ہو یا اللہ اس کا چھن کے مجھے مل جائے؟ نہیں ملے گا, اس کو اور ملے گا, تم اور پریشان ہو جاؤ گے. تو حسد سے پاک کریں, انجوائے کرنا سیکھ جائیں. آپ دوسروں کی خوشی میں انجوائے کریں, انشاءاللہ رب آپ کو خوشیاں عطا فرما دے. ٹھیک ہے, آسان چلے. اب آپ کہیں گے حسد ہو گیا تو علاج بھی بتا دو. 1 منٹ میں علاج بھی بتا دیتا ہوں. میں نے کہا نا ہم پرابلم کے ساتھ سولوشن بھی دیں گے. اگر کسی کو حسد ہو گیا ہے,
اب پہلے میں یہ بتا دوں کہ حسد جو ہے نا آپ کو اپنے کسی جاننے والے سے ہی ہوگا. ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ٹورنٹو میں لے کر کسی برازیلین سے حسد کرو گے, نہیں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے کاروباری کولیگز میں, آپ کی کیٹیگری کے لوگوں سے حسد ہوتا ہے, باقی اور کسی سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب چیک کرو سچے دل سے. میری بہنیں, او باپ رے باپ, اسلامی بہنوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اب سچے دل سے چیک کر لو کہ یار کون ہے کہ جس کی جب بھی ترقی ہوتی ہے نا مجھے درد ہوتا ہے, مجھے پرابلم ہوتی ہے. اچھا, جب بھی کوئی اس کی تعریف کرتا ہے نا ہم کہتے ہیں یار موضوع چینج کرو, کوئی اور بات کرو, یعنی ہمیں اس کی تعریف بھی اچھی نہیں لگ رہی. یا کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تب مجھے مزہ آتا ہے, ہاں ہن گل بنی نا, برباد ہو گیا, اس کا بچہ خراب, معاذ اللہ, کتنا برا دل ہے کہ کسی کی بربادی پر تم خوش ہو رہے ہو. تو سچا چیک کر لو, سچا ڈائگنوس, ہاں یار حسد ہو گیا اور فلاں سے ہو گیا. ٹھیک ہے, اب علاج سن لو. سب سے پہلا علاج تو دعا ہی ہے کہ اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, تکبر سے پاک کر دے, بدگمانی سے پاک کر دے. یہ تو ہر چیز کا علاج ہے نا. دعا سے, اللہ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ پہلا علاج تو دعا ہے. دوسرا علاج تھوڑا اینٹی بائیوٹک ہے تھوڑا سا پینفل مگر بڑا کمال کا علاج ہے. وہ علاج یہ ہے کہ آپ کو کسی کی چہرے سے حسد ہو گیا, بہت خوبصورت ہے, آپ کو لگتا ہے کیوں اتنا خوبصورت ہے یار, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کے حسن میں اور برکت ڈال دے. آپ کو کسی کے مال سے حسد ہو گیا کہ یار یہ اتنا پیسے والا کیسے ہو گیا, میرے ساتھ کاروبار شروع کیا اتنا آگے بڑھ گیا, آپ کو پتا چل گیا حسد ہو گیا نا, یا اللہ اس کے کاروبار میں اور برکت ڈال دے. کسی کی شہرت سے حسد ہو گیا ہے, یار میرے محلے میں رہتا تھا جانتا کوئی نہیں تھا, آج پوری دنیا میں پاپولر, آپ اللہ سے کہو یا اللہ اس کو اور مشہور کر دے, اس کی عزت میں اضافہ کر دے. اب پتہ ہے آپ کیا کہو گے, مولوی صاحب بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا, اس کے لیے کیسے دعا کروں, دعا تو نکل ہی نہیں رہی. اگر واقعی کسی کے لیے دعا نہ نکلے نا تو سمجھ لینا واقعی حسد ہے, جبھی تو مسلمان کے لیے دعا ہی نہیں نکل رہی. یہی تو پرابلم ہے, اندر وائرس ہے, اور میں آپ کو اینٹی وائرس دے رہا ہوں. شروع میں تکلیف ہوگی آپ کو, جس کے لیے دعا کرنے میں تکلیف ہونا 100% سمجھ لو حسد ہو گیا ہے. اب دعا کنٹینیو کرنا, ایک وقت آئے گا حسد اتر جائے گا, اور کوئی آ کر بتائے گا نا یار وہ اور مشہور ہو گیا ہے, آپ کہیں گے مشہور تو ہونا تھا, میں بھی دعا کرتا ہوں اس کے لیے, کلین ہو جائے گا. کیونکہ حسد مجھے کلین مجھے کرنا ہے, اس کو نہیں. اور تیسرا علاج بھی بتا دیتا ہوں, جس سے حسد ہو گیا نا اس کو کوئی اچھا سا تحفہ دے. ہاں گفٹ اچھا سا دے, کیونکہ حدیث پاک میں ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. مگر یہ نہیں کرنا کہ جا کے بتا دینا وہ بیان سنا تھا مجھے آپ سے حسد ہو گیا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, تو اور معاملہ خراب ہو جائے گا بھائی. اتنی بلکہ ایک کام کرنا, آج جتنے اجتماع میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آئیں 10-15 دن تک ایک دوسرے کو کوئی تحفہ مت دینا, ورنہ وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی بیان ہوا تھا تو بعد میں کبھی کر لینا. لیکن میں آپ کو حل بتا رہا ہوں کہ چونکہ پرابلم اگر میرے دل میں ہے نا تو علاج مجھے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا تو فری ہو جاؤ. یقین کریں, ایک بڑا پیارا جملہ ہے, یاد کر لے تو مزہ آ جائے گا. بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے. بس یہ یاد کر لو, نیگیٹو سوچنے میں کوئی خیر نہیں ہے, پرابلم ہی پرابلم ہے. پازیٹو سوچنے میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. تب آپ کی مرضی ہے کون سی چیز کو پک کرنا ہے. تو قرآن کے پہلے 3 حکم اور اب آخری 3 حکم میں کیا تھا؟ نمبر 1 بدگمانی نہیں کرنی, گمان زیادہ نہیں کرنا. دوسرا ولا تجسسو, ہائے ہائے, یہ تو ایک لفظ میں اللہ نے جو فرمایا نا, کیا فرمایا؟ اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. یہ جو جاسوسی ہے نا, اٹھتا کب ہے, سوتا کب ہے, یہ روز جاتا کہاں پر ہے. لوگوں نے امام صاحب پر بھی دوربین لگائی ہوتی ہے, امام صاحب کدھر جا رہے تھے, امام صاحب کھا کدھر رہے تھے. یار تجسسو, یار یہ ہر مہینے کدھر جاتا ہے, یہ اس علاقے میں کیوں تھا, اس نے یہ والے کپڑے کیوں پہنے تھے. کمال ہے. یعنی کچھ لوگوں سے یقین کرو ڈر لگتا ہے نا, کبھی کسی سے بندہ جلدی میں وہ مسکرا کر نہ ملے نا, یار یہ مسکرا کر نہیں ملا نا, یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے. اچھا کسی دن ہم اس سے زیادہ مسکرا کے مل رہے ہیں, یہ اتنا مسکرا رہا تو لگتا ہے کوئی مطلب ہے میرے ساتھ. اب بندہ کرے اس سے بات کرے کیسے, مسکرانا بھی گڑبڑ, نہ مسکرانا, یعنی آلویز اس کے بعد کوئی نہ کوئی بدگمانی ہے. اتنا مشکل تو نہ بن جاؤ یار, لوگوں کو جینے دو, اسپیس دیں. ہر بندے کی اپنی لائف ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, فیملی کے معاملات کیا ہیں, بچے کتنے ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں. اگر بچے کسی کے مثال دیتا ہوں, کوئی نیک آدمی اس کے بچے نیک نہیں ہیں, تو کیا اس بنا پر آپ اس نیک آدمی کے کرٹیسائز کریں گے؟ بات کدھر تک جائے گی, پھر تو انبیاء تک جائے گی بات. تو بھائی ایک انسان کوشش کر سکتا ہے اپنی اولاد کو سدھارنے کی, اگر وہ اولاد راہ راست پر نہیں آئی تو باپ پہلے ہی دکھی ہے, اور آپ اس کو اور دکھ دیں گے. تجسس نہ کریں, فیملی لائف میں انٹرفیئر نہ کریں, لوگوں کو اسپیس دیں. اور قرآن کہہ رہا ہے ولا تجسسوا, اپنی فکر کرو نا یار, میرے اپنے اتنے سارے پرابلمز ہیں, اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, دوسروں کے پرابلم دیکھنے ہیں.
وہ کہتے ہیں نا اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تکہ بھی نظر آ جاتا ہے. اپنا پرابلم ٹھیک کرے نا. اور پھر آگے قرآن نے کیا کہا؟ آخری بات، چھٹی بات. یہ 6 پوائنٹس میں نے آج آپ کے بیان میں بہت شارٹلی ڈسکس کیے، ورنہ ہر پوائنٹ پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اللہ اکبر. یعنی غیبت کرنا اتنا خطرناک کام ہے، ایسا حرام ہے کہ یہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. پتا جیسے چل بھی گیا نا آپ کو کسی کا کوئی پرابلم، پڑوسی کا، رشتہ دار کا، دوست کا، اس کی فیملی کا، میرا آپ کا کام یہ چھپائیں، کیونکہ آج میں اس کے عیب چھپاؤں، کل میرے رب عیب چھپائے گا. مگر آج تو حال یہ ہے جو کرنا ہے سوشل میڈیا پہ آ کے کرنا ہے، ڈائریکٹ اس سے بات بھی نہیں کرنی ہے. میں آج فلاں کو سمجھانے کے لیے یوٹیوب پر آیا ہوں. بھائی یوٹیوب پہ تو لاکھوں لوگ سنیں گے، سب کے سامنے ایک مسلمان کا عیب کھول رہے ہو، اور بعض اوقات تو وہ عیب ہوتا بھی نہیں ہے. اب لاکھوں ہزاروں لوگوں نے سنا، یہ سب کا گناہ کس کو ملے گا؟ اور غور کر لے، جو کسی کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جائیں گے. اگر آپ چھپاتے چاہتے نا میرے اور آپ کے عیب چھپے رہیں، ہم لوگوں کے عیب چھپائیں، لوگوں کا کسی کو نہ بتائیں. اور یہ غیبت تو ایسی لذت ہے، روایتوں میں غیبت میں شراب سے زیادہ لذت ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ غیبت کر لیتا. واٹ از دا ڈیفینیشن آف غیبت؟ کہ کسی کی کوئی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرنے کے لیے بیان کی جائے اور وہ بات سچی ہو. اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں بھائی، غیبت تھوڑی کر رہا ہوں. آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غیبت سچ ہی ہوتی ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو بہتان ہے. یعنی جو حرام جہنم میں لے جانے والا کام غیبت ہے نا، وہ سچ ہوتی ہے، سچا عیب بیان کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی کا رنگ کالا ہے اور آپ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں یار اس کا رنگ بڑا کالا ہے، یہ غیبت ہے. حالانکہ آپ کہیں گے ہے یار میں تو منہ پہ کہہ دوں گا. اب منہ پہ کہیں گے تو ایک اور گناہ ہوگا، دل آزاری ہو جائے گی. عیب پیٹھ پیچھے بیان نہیں کر سکتے. گاڑی کا عیب بیان کر، اس کی گاڑی پھٹی ہے، اس کے گھر میں گئے، گھر بیکار، کھانا بالکل ٹھیک نہیں تھا. اچھا کوئی دوست بیٹھا ہے، تھوڑی دیر چائے وائے پی، وہ کھڑا ہو کر گیا، ارے یار سر میں درد کر دیا تھا، بور کر رہا تھا. وائے آپ نے غیبت کر لی، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام. پازیٹیو بات کریں، لوگوں کے پیچھے برائیاں نہ کریں. اور اس کی عادت بنانی پڑے گی. اتنی عام ہو گئی ہے کہ اگر میں مثالیں دینا شروع کروں نا تو اتنی ایگزامپلز ہیں کہ کوئی لگے گا ہم تو بچ ہی نہیں رہے، عورتیں تو بالکل نہیں بچ رہی. یعنی میں اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ کو واقعی غیبت سے بچنا ہے نا، زندگی کا ایک اصول بنا لیں. ہم 2 بندے بیٹھے بات کر رہے، کوشش کریں ہم کسی تیسرے کی بات ہی نہ کریں، تو غیبت ہی نہیں ہوگی. میں آپ کی بات کروں، آپ میری بات کریں. اور جیسے ہی کسی تیسرے کی بات کرنی ہے نا، فوراً اللہ کرے میرے دماغ میں الارم بج جائے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے پازیٹیو ہونے جا رہی ہے نیگیٹو. جیسے ہی پتا چلے نیگیٹو، بھائی رک جاؤ بھائی، مجھے غیبت کرنی بھی نہیں، غیبت سننی بھی نہیں ہے. یہ پریکٹس کرنی پڑے گی، پھر ہم اس سے نکل آئیں گے. ورنہ غیبت نے گھر برباد کر دی ہے، غیبت نے سمجھے ہماری روحانیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا، دوستوں میں بڑا ہوتا ہے، سارے دوست مل کر کسی ایک کا مذاق اڑائیں گے اور اس کا دل دکھاتے ہیں. دیکھیں مزاح اور ہے، مذاق اور ہے. مزاح یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا بھی انداز تھا. مزاح یہ ہے کہ آپ سچی بات کریں، اچھی بات کریں، میں بھی مسکراؤں آپ بھی مسکرائیں، کسی کا دل نہیں دکھ رہا اور بات بھی سچی ہے، یہ جائز ہے، اچھا ہے. لیکن مذاق کیا ہے کہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. جیسے ابھی اپریل فول منایا جاتا ہے، دوست مل کر بیٹھ رہا ہے، کوئی کرسی کھینچ لی اس کی، وہ گر گیا بیچارہ، اس کی گاڑی کی چابی چھپا لی، اس کو بتایا تمہارے گھر پہ کچھ ہو گیا جاؤ جلدی سے، پھر بعد میں مذاق اڑاتے ہیں. نہیں، یہ دل آزاری ہے. اچھا کسی کا نام رکھ دیں گے، یہ موٹو ہے، چھوٹو ہے. ارے یار اگر اس کی باڈی میں کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کا نام رکھیں گے. یہی تو آگے قرآن نے کہا برے نام نہ رکھو، بلکہ ہم کسی کے اندر کوئی شارٹ کمنگ دیکھیں نا تو اللہ سے دعا کریں کہ مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا. ہمارا تو یہ مقام شکر تھا. مگر آج کسی کا اگر پراپر وہ چل نہیں پا رہا، پراپر بول نہیں پا رہا، اس کی آنکھیں ایکول نہیں ہیں، اس کے ذرا بولنے میں پرابلم ہے، اس کی لسننگ میں پرابلم ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں. یہ مذاق اڑانے والے سوچیں کل قیامت کے دن کیا ہوگا. مذاق اڑانے والوں کو سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شعب الایمان کی حدیث کہ بلا شبہ مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنت کا دروازہ اوپن کیا جائے گا اور اسے بلایا جائے گا، اس کو کال کیا جائے گا، کم آن. وہ دوڑتا ہوا جائے گا. جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا گیٹ بند کر دیا جائے گا. اور ایسا کئی بار کیا جائے گا، یعنی اسے جنت میں انٹری نہیں ملے گی. آج لوگوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں نا، نہ کریں ایسا. مزاح کیسے ہوتا ہے؟
देखिए मैं नबी पाक का एक अंदाज बताता हूँ। एक खातून आई प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहती या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मुझे ऊंट दे दीजिए। मेरे आका ने फरमाया हम तुम्हें ऊंट का बच्चा देंगे। कहा हुजूर मैं आपसे ऊंट मांग रही हूँ, आप ऊंट का बच्चा दे रहे हैं? हम ऊंट का बच्चा देंगे। कहा हुजूर मेरा काम ऊंट से होगा, करम फरमाए मुझे ऊंट दें, कैमल पूरा। तो आका ने फरमाया हर कैमल किसी कैमल का बच्चा ही होता है। अब देखें मेरे आका का कैसा मिजाज था कि उम्मत आज भी मुस्कुरा रही है। 1450 साल बाद आज भी आपकी जबान पर, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। माहौल अच्छा हो गया ना, ये तो ठीक है। लेकिन अगर झूठ बोलकर हंसाना है, मजाक कर कर किसी की फिल्म चढ़ाकर, आज की जबान में कहें तो किसी एक को टारगेट करके सताते हैं, ऐसा ना करें। तो कुरान ने ताना देने से, बुरे नाम रखने से और मजाक उड़ाने से मना फरमाया। ये जो ताना देते हैं ना, अल्लाह अकबर, ये इशारे से भी होता है। नबी पाक तफसीर सिरातुल जनान में है, कुरान कहता है वला तलबिजू अनफुसकुम, आपस में किसी को ताना ना दो। इसकी तफसीर में है यानी जबान या इशारे के जरिए एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, क्योंकि मोमिन एक जान की तरह है। जब किसी मुसलमान पर ऐब लगाया जाएगा तो गोया अपने ऊपर ही ऐब लगाया जाएगा। वो कहते हैं ना एक उंगली किसी की तरफ करोगे तो 3 उंगलियां अपनी तरफ हो रही हैं। ना करें, ऐब ना लगाएं, ठीक है। अच्छा, ये जो ताना देते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहुत लानत करने वाले, बहुत ताने देने वाले कयामत के दिन न गवाह होंगे न शफी होंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इस उम्मत की ये खासियत ये है कि ये उम्मत जो है कयामत के दिन पिछले अंबिया की उम्मतों की गवाही देगी, मगर ताने देने वाले हैं और लानत करने वाले, इनको ये नेमत नहीं मिलेगी कयामत के दिन। तो जिंदगी में से ये जो टॉन्ट करने की आदत है, कुछ लोगों का काम ही ताने देना है, तुमने तो ये भी नहीं किया, तुमने तो ये भी नहीं पढ़ा। बाज औकात असल में ये जो ना शैतान इतना मजबूत है कि अगर कोई इल्म दीन भी सीख ले ना, पक्का नमाजी भी हो, भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें, मगर यू हैव नो राइट कि आप किसी को कहें कि तुम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तुमने तो कुरान ही नहीं पढ़ा, तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है। ताने दे रहे हैं, इसलिए इल्म सीखा था आपने। आपको क्या मालूम अल्लाह किस बात पर उससे राजी हो जाए और आप पकड़े जाएं। यू हैव नो राइट। आप नमाजें पढ़ें, यही तो बात आपको तकब्बुर की तरफ ले जाती है ना, कि बंदा इबादत करता है फिर आगे बढ़ जाता है। मैं अगली आयत पढ़ूंगा जिसमें तकब्बुर के बारे में भी फरमाया। तो बहरहाल हमने 3 अहकाम, मैं थोड़ा सा कंपाइल करता हुआ चल रहा हूं। एक आयत सुनी है आउट ऑफ 89 और उसमें 3 ऑर्डर्स मिल गए। रिपीट कर दे मेरे साथ तो अच्छा हो जाएगा कि किसी पर हंसना नहीं है, ताने नहीं देना और बुरे नाम नहीं रखने, ठीक है। अब चलते कुरान पाक की अगली आयत की तरफ। सुभान अल्लाह, आज कितना अच्छा सेशन है कि हम 89 में से 2 अल्लाह के पैगाम डायरेक्ट रिसीव कर रहे हैं और उनमें से भी 6 काम हमें मिल जाएंगे। अगर आज के इज्तिमा में ये 6 काम आप नोट करके चले जाएं और आज से ये पक्की नीयत कर लें कि मेरी जिंदगी से ये 6 चीजें डिलीट, यू फील डिफरेंस इन योर लाइफ। एक तो अल्लाह का पैगाम होगा, कुरान पर अमल करना शुरू हो जाओगे और फिर जब अल्लाह की मानोगे तो देखो रब की रहमतें कैसी बरसती हैं, लाइफ कितनी आसान हो जाती है। अच्छा, अब अगली आयत सुनिएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अब ये आयत नंबर है 12, सूरह हुजरात ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यक्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। हाय हाय हाय, ये 3 बातें जरा सुनिएगा जो अल्लाह ने इस आयत में फरमाया। ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। वला तजस्ससू, और पोशीदा बातों की जुस्तजू न करो, और एक वला यक्तब बअदुकुम बअदा, और एक दूसरे की गीबत ना करो। और गीबत करने वालों से क्या फरमाया? फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि, कि क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अल्लाहु अकबर। और ये तुम्हें ना पसंद होगा, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। 3 बातें और आ गई, 3 पहले वाली, इस आयत में 3 और बुराइयां जिक्र की। नंबर 1, अल्लाह फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान न करो। अल्लाह अकबर, ये इतनी खतरनाक आदत है, बदगुमानी, ऑलवेज नेगेटिव, सोचते ही रहते कुछ लोग, इतने नेगेटिव है कि बंदा परेशान हो जाए उनसे। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई,
بعض اوقات گمان جو ہے یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے. یاد رکھیے گمان کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے واجب. یہ کیا ہے؟ یہ وہ گمان ہے جو اللہ پاک کے ساتھ رکھنا ہے. اچھا گمان رکھنا ہے. یہ اچھا گمان رکھنا واجب ہے. always be positive for اللہ سبحانہ و تعالی. مگر انفارچونیٹلی آج کل کئی لوگ اللہ سے ہی بدگمان ہیں. نہیں بھائی میرا کوئی کام نہیں ہوتا, میری دعا قبول نہیں ہوتی, میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا, معاذ اللہ کے بارے میں کہ اللہ میری نہیں سنتا. کفر تک چلی جائے گی بات. اللہ سے ہی مایوس ہو گئے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ اللہ خود فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہوں جیسا بندہ میرے لیے گمان رکھتا ہے. اللہ پر تو بھروسہ کرو یار. اللہ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ واجب. دا سیکنڈ کیٹیگری آف گمان فرمایا مستحب, کسی نیک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. اور تیسری کیٹیگری حرام, ممنوع. جیسے اللہ پاک کے ساتھ برا گمان رکھنا حرام, یوں ہی کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا حرام ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. اب ایسی بدگمانی کی عادت ہے, کسی کو فون کیا اس نے فون نہیں اٹھایا, ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے, پیسے والا ہو گیا ہے نا, میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھا رہا, اپنا مطلب ہوتا ہے تو روز فون کرتا ہے. اس نے فون اٹھایا نہیں, ہمارا میٹر شروع, نیگیٹو میٹر شروع. کیا پتا وہ نماز پڑھ رہا ہو, کیا پتا واش روم میں ہو, کیا پتا آرام کر رہا ہو. دیکھیے آپ اتنے سارے اجتماع میں بیٹھے, ہو سکتا ہے آپ کو فون آ رہا ہو, آپ میں سے کئیوں نے سائلنٹ رکھا ہوگا, میرا موبائل بج رہا ہوگا, میں تو نہیں دیکھ رہا کتنی دیر سے, تو آپ پہ بدگمانی کر رہا ہے کہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں. بھائی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے, لیکن ہم کسی اور کے بارے میں پازیٹو کیوں نہیں سوچتے؟ اب کسی کو مثال کے طور پہ آپ نے اس اجتماع کی دعوت آتا, اجتماع میں کہاں آئے گا بھائی, تو نہیں آتا. اب غور کریں, اس کا اجتماع میں آنا واجب نہیں تھا, وہ نہیں آ کر گناہگار نہیں ہوا. آپ کہیں بدگمانی کر کر گناہگار نہ ہو جائیں. گھر گئے کسی کے بیل بجائی, بچے نے کہا ابو نہیں ہے, اندر ہی ہوگا, سو رہا ہوگا, جھوٹ بول رہا ہے. آلویز نیگیٹو کیوں؟ یعنی یہ وہ بدگمانی ہے, گمان پکا کر کے اس پر عمل کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. اتنا نیگیٹو ہو گئے لوگ, ہر بات پر نیگیٹو. نہ کریں ایسا, گھر خراب ہو رہے ہیں, فیملیاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, شوہر بیوی کے بارے میں بدگمان ہے, بیوی شوہر کے بارے میں بدگمان ہے. حسن ظن رکھیں, پازیٹو سوچیں, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے, یہ 6 پوائنٹس اگر آپ لے جائیں اور پھر اس کو اپنی لائف سے نکالیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. پہلا پوائنٹ ہے ایک دوسرے پر ہنسنا نہیں ہے, ایک دوسرے کو مذاق نہیں اڑانا ہے. دوسرا تانا نہ دیں, ٹونٹ نہ کریں, کسی کی کمزوری کو, اس کی بیچاری کی مجبوری کو, اس کو ذلیل نہ کریں. تیسرا کسی کا برا نام نہ رکھیں, بیڈ نیم نہ رکھیں. اچھا کوئی کہتا ہے, میرا دوست کہتا ہے موٹو پتلو لمبو ہنستا ہے, وہ ہنستا نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے ہنستا ہے, اکیلے میں جا کے روتا ہے اللہ کی بارگاہ, یا اللہ موٹا نہ بناتا تو دوست نام تو نہ بگاڑتے. کیوں دل دکھاتے ہو یار برا نام رکھ کے, اچھے نام نہیں لے سکتے؟ یہ 3 باتیں ہو گئی. نمبر 4 اللہ نے فرمایا, چوتھا پوائنٹ وہ کیا ہے کہ بہت زیادہ گمان, بدگمانی نہیں کرنی, نیگیٹو اپروچ نہیں کرنی. نمبر 5 تجسس, جاسوسی, ٹو میں لگے رہنا, بالکل نہیں کرنا. اور نمبر 6 ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی. بہت دوریاں ہو گئی, بہت بدگمانیاں ہو گئی مسلمانوں میں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیطان نے اتنے دل میں خلش ڈال دی کہ آج بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا. اچھا پھر ایک اور پرابلم پتہ کیا ہے, کہ کچھ لوگ لگائی بجھائی کرنے والے ہوتے ہیں. بھائی وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, اچھا یہ کہہ رہا تھا, اب میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے بندوں, وہ چغل خور ہے جو آپ کے سامنے کسی کی برائی لایا, کل آپ کی برائی اس کے ساتھ لے جائے گا. کیوں ہم مان رہے ہیں کسی کی بات؟ پازیٹو ہو جائے. مجھے بتایا گیا کہ ہمارے بعض لوگوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوریاں ہو گئی ہیں, دین کا کام کرنا چھوڑ دیا, آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. یہ نہ کریں, بہت تھوڑی زندگی ہے, ہم انسان ہیں, ہو گئی غلطی, آئے پھر سے مل کر ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم دین کا بڑا کام کریں.